إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کا کہا مانتے رہے، آپ کی پیروی کرتے رہے اور آپ کی دعوت کا پرچار کرتے رہے. سامعین کرام، خطبہ مسنون کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی. سورہ بروج کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ہے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود. اصحاب اخدود یعنی کچھ مسلمان تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تو اس نے گڈھے کھدوائے جگہ جگہ بستیوں میں. گڈھے کھدوانے کے بعد اس میں آگ لگا کے اس میں جو ایمان لے کر کے آئے تھے ان مسلمانوں کو اس میں جلا دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو وہاں مسلمانوں کو جلا رہے تھے اور اس کے ادھر ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، کرسی ڈال کے، جیسے آج کے دور میں کوئی محفل لگتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ادھر ادھر مسلمان جل رہے تھے اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے اس کا. اس کو لے کر پوری ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، ماہر جادوگر. تو اس ماہر جادوگر کا جب بڑھاپے میں وہ پہنچ گیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ ایسا ہے کہ میں تو اب بڑھاپے میں آ گیا ہوں اور میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ایسا کرو کوئی بچہ میرے پاس چھوڑ دو جسے میں جادو وادو سکھا دوں اور میرے بعد وہ کمان سنبھال لے جادو کی. تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکا اس کے لیے منتخب کر دیا، اور وہ لڑکا جب آتا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک توحید پرست اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں اور بعض و نصیحت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا. تو اب وہ لڑکا جو تھا وہ جب اپنے گھر سے آتا تھا اس جادوگر کے پاس، وہ بیچ میں پڑتے تھے تو وہ ان کی بھی باتیں سننے لگا، ان کی باتیں بھی سننے لگا اور وہاں بھی جاتا تھا اس کے پاس جادوگر کے. تو اس کی اس بات کو لے کر کبھی گھر والے بھی پیٹتے، کبھی وہ جادوگر بھی پیٹتا، کیونکہ وہ بیچ میں رک جاتا تھا، ٹائم سے نہ ادھر پہنچ رہا تھا نہ ادھر. جب اس نے شکایت رکھی ان کے سامنے، جو بزرگ تھے بعض و نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے توحید کی باتیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اب جب آپ گھر جاؤ تو یہ کہہ دینا کہ وہ جو جادوگر ہیں وہاں دیر ہو گئی، انہوں نے روک لیا تھا، اور جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچو تو یہ کہہ دینا گھر سے ہی میں دیر سے آیا تھا، گھر والوں نے روک لیا تھا. اس طرح سے تم بچے رہو گے. وہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا. ایک بار وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیچ راستے میں وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ بیچ راستے میں ایک بہت ہیبت ناک کوئی جانور ہے، وہ بیٹھا پڑا اور لوگوں کا رستہ جام ہوا پڑا، ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر. تو اس نے کہا لاؤ دیکھیں آج جو ہے جو یہ بعض و نصیحت کرتے ہیں بزرگ ہیں، ان کا بھی دیکھیں جو انہوں نے بعض و نصیحت کی ہے. اور اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے مارا اور یہ کہہ کر کہ میں جو یہ بزرگ ہیں ان کے رب کا نام لے کر یہ پتھر مارتا ہوں. تو جب اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا، راستہ چالو ہو گئی. راستہ جب چالو ہو گئی تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، دور دور سے اس کے پاس آنے لگے. کوئی زیادہ بیمار ہوتا تھا
کوئی اندھا تھا بالکل. تو اس طریقے سے معاملہ چلنے لگا. ایک بادشاہ کے پاس جو لوگ کام کرنے والے رہتے ہیں، ایک شخص تھا جو کام کرتا تھا بادشاہ کے پاس، تو وہ بالکل اندھا تھا. جب وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا بہت سارا سامان لے کر، کیونکہ بادشاہ کا وہ خادم تھا، بہت سارا سامان لے کر، تحفے لے کر پہنچا. کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو یہ دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دیتا ہے. اگر میں یہ تحفے نہیں لوں گا، اگر تم اس بات پر ایمان لے کر کے آتے ہو کہ تمہارا اور میرا اور یہ جو بادشاہ ہے یہاں کا، ان سب کا رب ایک اللہ ہے، تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایمان لیا ہے اور انہوں نے دعا کری، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب وہ جیسے روزانہ کام کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں، اسی طرح وہ کام کرتا تھا. بادشاہ کی نظر جب اس پہ پہنچی، کیونکہ وہ پہلے سے دیکھتا نہیں تھا، تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تمہاری آنکھیں کیسے واپس آئیں؟ تو اس نے بتایا پورا کارنامہ کہ وہ لڑکا ہے اور ایسے ایسے ہے سب کچھ. انہوں نے دعا کری تھی تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں واپس کر دیں. تو اس بادشاہ نے کہا بلا کر کے لاؤ اس لڑکے کو. جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے کہا بڑے جادوگر بن گئے تم اس لڑکے سے، کہ اب تم بہت بڑے جادوگر بن گئے، اب تو لوگوں کی آنکھیں بھی صحیح کرنے لگے. تو اس لڑکے نے کہا ایسا نہیں ہے، آنکھیں میں صحیح نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو تمہارا اور میرا سب کا رب ہے وہ شفا دیتا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہاں والوں کا تو سب کا رب میں ہوں، تم کس رب کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اسے مانتا ہوں اپنا رب جس نے سب کچھ ساری کائنات جو چلا رہا. تو اس نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سب سیکھے کہاں سے ہو؟ تو جب اسے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اس نے بتا دیا ان کا ہی جو وہ سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے اسے بیچ راستے میں. تو بادشاہ کو ڈر ہوتا تھا پہلے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے ہمارے دین سے متنفر ہو جا، الگ ہو جا اور الگ وہ مسلمان ہو جائیں، اس وجہ سے ہماری بادشاہت بھی گھپلے میں آ جائے گی. تو وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تختہ پلٹ ہو جائے اندر ہی اندر اور ساری جو عوام ہے ہماری وہ سب ایک طرف ہو جا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسے جب تکلیفیں دیں تو اس نے بتا دیا کہ وہ ہیں بزرگ جنہوں نے مجھے سکھایا تھا. انہیں بلایا، بلانے کے بعد میں انہیں ایک پہاڑ پہ لے گئے گرانے کے لیے کہ انہیں پہاڑ پہ سے گرو نہ تو جو ہے اپنے ایمان سے متنفر ہو جاؤ، کفر کر دو. تو انہوں نے کہا نہ ایسا نہیں ہے. تو جو بزرگ تھے انہیں بیچ میں سے چیر دیا اس نے، بادشاہ نے. یہ وہ واقعہ ہے پورا، اس کی پوری احادیث اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، جو پارہ نمبر 30 میں سورہ بروج میں جس کا ذکر آیا کہ وہ برباد ہو گئے وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو مسلمانوں کو بیچ گھڑے میں گڈھے کھود کے آگ جلا کے اس میں جلا رہے تھے مسلمانوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ لوگ برباد ہو گئے. شہید کون ہوئے؟ مسلمان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے ان کا. تو اس کا پورا یہ تفصیل سے واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، پورا لمبا واقعہ. تو ان کے استاد تھے، بزرگ جو تھے، انہیں تو چیر دیا. اب اس لڑکے کو مارنے کی پلاننگ بادشاہ نے تکلیفیں دی بہت زیادہ، اور پھر اپنے جو حکمران تھے وہاں کے سپاہی تھے ان سے کہا کہ جاؤ اسے اور پہاڑ پہ سے ایک لے جا کر نیچے کو پھینک دو. تو جب وہ پہاڑ پر لے کر کے گئے تو جو وہ بچہ تھا اس نے یہی کہا کہ اللہ تو بھی جس طریقے سے مجھے بچا سکتا ہے ان سے بچا مجھے. تو وہ پہاڑ لرزا اور اس نے جیسے آج کے دور میں زلزلہ آتا ہے اس طریقے کا زلزلہ آیا، وہ سب سپاہی گر گئے اور وہ بچ گیا. وہ پھر واپس آ گیا اس کے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو تعجب ہوا. اس نے پھر کہا اپنے ان سے سپاہیوں سے کہ اسے لے کر کے جاؤ اور سمندر میں ڈبوئی جاؤ. اب سمندر میں جب لے کر کے گئے اس کو تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تو جس طریقے سے چاہتا مجھے ان لوگوں سے بچا. تو پھر وہی کوئی سمندری طوفان آیا، وہ سب ڈوب گئے، وہ بچ گیا، وہ پھر آ گیا بادشاہ کے دربار میں. تو بادشاہ تو بڑا پریشان. اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو پھر جیسے میں بتاتا ہوں ایسے مارو، کہ ساری عوام کو بلا لو، ساری عوام جو دیکھے، اور پھر مجھے ایک کھجور کے پیڑ پہ تنے پہ لٹکا دو. لٹکانے کے بعد میں میری کمان سے تیر نکال کے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ کہہ کے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے رب کا نام لے کر کے تیر مارو، کہ یہ جو بچہ ہے یہ جس رب پہ ایمان لاتا ہے اس رب کا نام لے کر کے جب انہوں نے تیر چلایا تو بچہ شہید ہو گیا.
اب وہ بچہ شہید تو ہو گیا، لیکن جو سارا مجمع دیکھ رہا تھا وہ سب ایمان لیا ہے۔ وہ سب جب ایمان لیا ہے تو بادشاہ اور زیادہ پریشان کہ اب تو یہ معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، بچے نے تو چلاکی کھیلی ہم سے، جو یہ چاہتا تھا اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گیا، ایمان لیے سارے لوگ۔ تو پھر اس نے یہ سب ماجرا دیکھ کر کے بستیوں میں جگہ جگہ گڈھے کھدوائے، اور گڈھے کھدوا کر کے جو بھی مسلمان تھے ان سب میں آگ لگائی اس نے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں کے ساتھ میں، اپنی چھوٹا سا بچہ بالکل، تو سارے مسلمان اس میں جل رہے تھے، لیکن وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ آفر رکھ رہے تھے کہ یا تو مسلمان ہونے سے انکار کر دو یا پھر اس آگ میں جلو، تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کر کے تھوڑا ہچکچائی، تو اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، اس نے کہا کہ میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، تو پھر وہ بھی اس میں آگ میں جل گئیں۔ تو یہ واقعہ سورہ بروج میں ہے، اور اس سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تعلیم اور تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے کہ واعظ و نصیحت کرنا۔ وہ بچہ ہی تو تھا ایک جو سیکھنے کے لیے کیا جاتا تھا جادو، لیکن اسے بیچ راستے میں تعلیم ایسی ملی کہ وہ ایمان لے آیا۔ بیچ راستے میں اس بچے کو تعلیم ایسی دی گئی کہ کلام اللہ اور اللہ کی وحدانیت اسے پڑھائی گئی، وہ ایمان لے آیا۔ تو جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں ان سب کی الگ الگ ذمہ داری ہے، سب کی الگ الگ ذمہ داری۔ کوئی اگر حاکم ہے تو جتنی بھی عوام ہے، رعایا ہے، کوئی جج ہے تو اس کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے سامنے فیصلہ جو کرانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ان سب کا ذمہ دار ہے، اور جتنا بڑا آدمی ہے اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے اور اتنی ہی اس سے پوچھ تاچھ ہونی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، جو بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو جو پالنا ہے صحیح کر کے، انہیں کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ بچے نقال ہوتے ہیں، بہت جلدی وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں ماحول میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کو ایک دم اپنے اندر لے آتے ہیں اور ایک دم انہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں گالی دی جاتی ہیں تو بچے جو ہے گالی سیکھ لیتے ہیں بہت جلدی، اور جن گھروں میں گالی نہیں دی جاتی بچے وہاں کے گالیوں کو جانتے بھی نہیں، کیونکہ بچے نقل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص، جو کوئی انسان ہے، جو کوئی والد ہے بچوں کا اپنے، ان سے پوچھ تاچھ ہونی ہے ان کے بچوں کے بارے میں کہ اس نے کیسی تعلیم دی انہیں، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے آگے چل کر کے، بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور آگے جو آنے والی انسانیت ہے اس کی نیو بھی ہے۔ اگر آپ ابھی سے ہی اس مقصد پہ کام نہیں کرو گے، اپنے اولاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید نہیں سکھاؤ گے تو آگے جا کے کچھ نہیں ہونے والا بگاڑ کے علاوہ۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پوچھ تاچھ بھی کرے گا اس بارے میں کہ جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں اولاد کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم نے انہیں کیا سکھایا۔ اور اگر اچھی چیز سکھائی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو 3 ثواب ملتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو کتنے ثواب ملتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی مدرسہ بنوائی ہے یا مسجد بنوائی ہے وہ شخص مرنے والا، یا کوئی کنواں کھدوائی ہے یا کوئی نل لگوا دیا آج کے دور میں، تو مرنے کے بعد جب تک وہ کنواں چلتا رہے گا، مسجد یا مدرسے میں جو بچے پڑھیں گے پھر وہ اور بچوں کو پڑھائیں گے، اسی طریقے سے یہ ثواب جاری رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اولاد، جو اس نے اولاد چھوڑی ہے پیچھے، وہ اگر نیک ہے اور وہ جتنے بھی اعمال صالحہ کرے گی اس کی اولاد اس دنیا میں، وہ ایٹومیٹک ثواب جاتا رہے گا مرنے والے انسان تک۔
کیونکہ کوئی بھی ماں باپ جب ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اچھا سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بنانے کی، اور اگر اس نے نیک اسے بنایا ہوگا اور وہ نیک کام کو اس کے مرنے کے بعد جاری رکھے گی، اس کی اولاد تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا۔ دعا ایک اپلیکیشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، نیک ہوگا مرنے والا تب، اور اگر مشرک ہے تو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان مشرکوں کے لیے 70 بار بھی اگر دعا کرو گے، اللہ کے رسول سے کہی گئی یہ بات، تب بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر نیک ہے، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ رحمت نازل کر ہم پر بھی اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی۔ تو جتنے بھی نیک بندے ہیں ان پر سلامتی ہم تم نماز میں ہی بھیجتے ہیں۔ تو سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر جو بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں، اس کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ذمے ہیں، جو ہم سے نیچے ہیں، ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں اس دنیا میں، یہ معنی رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے اس بچے کا واقعہ سنا کہ اس سے کیا ہوتی تھی، واعظ و نصیحت تو کی جاتی تھی بیچ راستے میں، اسے سکھایا تو جاتا تھا، سیکھنے کیا جاتا تھا، جادو وہ، لیکن ایک بزرگ ملے، انہوں نے اسے اچھی تعلیم دی۔ اچھی تعلیم دینے کے سبب کیا ہوا، توحید اس کی اچھی ہو گئی اور اللہ کا ولی بن گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سب سے اچھے پرورش کرنے والے اور سب سے اچھی تعلیمات دینے والے، سب سے اچھی واعظ و نصیحت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔